ابتدا سے اب اس میں اعتراض ہوتا ہے. اصل میں پہلے ابتدا کی دو قسمیں کر دی علامہ سکھلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. دیکھو میاں ماقبل کے کلام میں دیکھو کہ لأن الابتداء کما یشمل الحسیہ، دیکھا کذالک یشمل الابتداء العقلیہ. تو دو قسمیں ہو گئی نا، ایک ابتداء حسی اس کی مثالیں دے دی، ابتداء عقلی کی مثال دی کہ ابتداء الحکم علی دلیلہ. یہ دو قسمیں ہو گئی ہیں ابتداء کی. اس پر اعتراض ہوتا ہے، فین قلتہ سے نقل کرتے ہیں کہ یار دیکھو ابتناء الشیء علی الشیء، ابتناء الشیء علی الشیء، یہ تو ایک اضافی معنی ہے میاں. دو چیزوں کے درمیان میں ایک مبتنا علیہ ہے اور ایک مبتنی ہے. ایک وہ شے ہے جس کی بنا رکھی آپ نے، دوسری وہ شے ہے جس کے اوپر رکھی. تو یہ ابتنا ان دونوں کے درمیان میں نسبت ہے، اضافت ہے. تو جب یہ نسبت ہے، اضافت ہے، تو اضافت تو شے معنوی ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے، حسی ہوتی ہے. تو جب ابتناء کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی شے حسی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تم نے دوسری قسم ابتناء کی حسی کیسے بنا دیا؟ ایک قسم تو ٹھیک ہے کہ ابتناء عقلی ہو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابتناء حسی تو میاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں لگے کہ ابتناء اضافت کرا ہے. تو اضافت تو ایک معنوی چیز ہے. تو یہ ابتناء کی دوسری قسم بنانا، حسی بنانا، یہ ٹھیک ہو نہیں ہے. یہ ایک سوال یہاں پر نقل کیا انہوں نے. فإن قلت ابتناء الشیء علی الشیء اضافۃ بینہما، یہ تو اضافت بینہما ہے. اور میاں جب یہ اضافت ہے وہو امر عقلی قطعا، یہ تو امر عقلی ہے قطعی طور پر، لہذا ابتناء حسی کی تو یہاں گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ تم نے دو قسمیں کیسے کر دی؟ یہ سوال ہوا. ہاں کہتے ہیں یار یہ جو ابتناء ہے نا حسی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس اضافت کو ہم محسوس کہہ رہے ہیں. اضافت تو ایک معنوی چیز ہے، عقلی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابتناء حسی کا مطلب یہ ہے کہ اس ابتناء کے جو جانبین ہے، ابتناء تو اضافت ہے نا، نسبت ہے، تو نسبت کے لیے منتسبین تو ضروری ہے. تو وہ منتسبین محسوس ہو، تو ان محسوسین کے درمیان میں جو اضافت ہے اس کو ابتناء حسی کہتے ہیں. یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ ہم عین اضافت کو کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک حسی اور ایک عقلی، ایسا نہیں ہے. بلکہ ابتناء کا مصداق، ابتناء جہاں دو چیزوں کے درمیان میں پایا جائے گا، اس کے جو منتسبین ہیں وہ یا محسوسین ہوں گے یا نہیں ہوں گے. محسوسین ہوئے تو ابتناء کو پھر حسی کہتے ہیں، کیونکہ نسبت منتسبین کے تابع ہوتی ہے نا. تو وہ محسوسین ہے تو یہ بھی محسوسین میں شمار کر دیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟
تو ابتدائی حصی کا یہ معنی ہے، ابتدائی حصی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اضافت کی دو قسمیں کر دی، ایک حصی اور ایک غیر حصی، یہ نہیں سمجھا گئی ہے۔ قلت اراد بالابتداء الحسی، میں کہتا ہوں کہ ابتداء حصی سے جو ارادہ کیا انہوں نے وہ کس چیز کا کیا؟ یہ کون الشیئین محسوسین، کہ وہ جو دو منتصبین ہو وہ دونوں محسوس ہو۔ تو ابتنا تو نسبت ہے ان کے در، وہ تو اس کے تابع ہے، تو وہ جب محسوس ہیں تو اس کو بھی ابتنا کو بھی محسوس کریں۔ تو یہ باس تو جب یہ ہوا وحین اذن یدخل فیہ مثل ابتناء السقف علی الجدران، دیکھو سقف اور جدران دونوں محسوسین ہیں کہ نہیں ہے، ہمیں آئیے تو یہ ابتناء حسی کہہ دیا اس کو، یا وہ ابتناء المشتق علی المشتق منہ، یا مشتق کی بنا ہوتی کس پر؟ مشتق منہ پر، تو مشتق بھی محسوس ہے تو مشتق منہ بھی محسوس ہے، تو ہمیں آ گئی ہے کل فعل علی المصدر، تو یہ معنی ہو جائے کہ دونوں طرفین محسوس، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یا کہتے ہیں او اراد ما هو المعتبر فی العرف، یا جو ابتدا معتبر فی العرف ہے وہ مراد دے لیا، وہ کیا ہے؟ من ان ابتناء السقف علی الجدران بمعنى كونه مبنیا علیہ وموضوعا فوقه مما يدرک بالحس، معتبر فی الحس یہ چیز ہے کہ دیکھو میاں ابتناء السقف علی الجدران، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سقف کو جدران کے اوپر رکھا گیا۔ آپ جب کہتے ہیں کہ السقف فوق الجدران، اس کا کیا مان لیتے ہیں؟ کہ سقف کو جدران کے اوپر رکھا گیا، تو کیا مطلب ہوا؟ کہ سقف کی ابتنا ہے نبیہ جدران کے اوپر، سمجھ میں آ گئی ہے؟ بمعنى کونی مبنیا علیہ وموضوعا فوقہ مما یدرک بالحس، تو اب یہ چیز تو مدرکات حس میں سے ہے کہ سقف کو گویا کہ جدران کے اوپر رکھا گیا، مدرکات حس میں سے، اس لیے اس کو ابتناء حسی کہہ دیا گیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن کہتے میاں اگر یہ معنی لے لیا جائے تو پھر میاں یخرج مثل ابتناء الفعل علی المصدر من الحسی، فعل کا جو ابتناء ہے مصدر پر، جیسے ماضی فعل مشتق ہے کس سے؟ مصدر سے، تو ماضی کی ابتناء ہے کس پر؟ مصدر پر، یہ ابتناء عرفی سے نکل جائے گا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہ جب آپ ابتناء عرفی لیں گے، اور ابتناء عرفی کا یہ مطلب ہے کہ جیسے سقف کی جدران پر ابتناء ہے، اور کیا مطلب؟ یعنی وہ اس کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ مخصوص چیز ہے، تو اگر یہ معنی ہے تو پھر تو فعل کی بنا تو مصدر پر ایسی نہیں ہے، فعل مصدر کے اوپر رکھا گیا، تو یہ میاں ابتناء حسی سے تو نکل جائے گا، کون سا؟ کہ فعل کی جو بنا ہے مصدر پر، ابتناء حسی میں تو نہیں آئے گا، تو ابتناء عقلی میں بھی نہیں آئے گا، کیوں کہ ابتناء عقلی میں تم نے کیا کہا کہ ابتناء الحکم علی الدلیل، ابتناء عقلی میں تم نے کیا کہا؟ ابتناء الحکم علی الدلیل، تو یہ فعل کی جو ابتناء ہے مصدر پر، یہ ابتناء الحکم علی الدلیل ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو اس کے معنی پھر یہ ہوں گے، اگر عرفی معنی لیتے ہو یہ معنی، تو پھر تو یہ جو فعل کی ابتناء مصدر پر ہے، نہ ابتناء حسی ہے نہ ابتناء عقل، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا ولا يدخل في العقل بتفسیرہ،
اب آئیے عقلی کی جو تفسیر تم نے کی ہے کہ ابتناء الحکم علی الدلیل یعنی ترتب الحکم علی الدلیل، تو فعل کی تو ابتناء ایسی نہیں ہے مصدر کا، تو میں آگے یہ تو یہ بھی نکل جائے گی لا یصلح تفسیر. بس اب کہتے ہیں والحق کہ یار اس کو ابتناء عقلی میں داخل کرو. کس کو؟ ابتناء الفعل علی المصدر. اب کیسے داخل کریں گے میاں؟ جب ابتناء عقلی کی تعریف تم نے کی ہے ترتب الحکم علی الدلیل، تو یہ چیز تو نہیں پائی جا سکتی. تو کہتے ہیں یار ایسا نہیں ہے، ابتناء عقلی کے لیے یہ تعریف نہیں بنانی چاہیے کہ ترتب الحکم علی الدلیل. نہیں، ترتب الحکم علی الدلیل ابتناء عقلی کے لیے ایک مثال تو ٹھیک ہے، سمجھ آئیے، مثال کے طور پر اس کو پیش کرنا ٹھیک ہے، لیکن ابتناء عقلی کا اس میں حصر کرنا اور یہ اس کے لیے تعریف بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے میاں. سمجھ آئیے، اس لیے فرمایا والحق ان ترتب الحکم علی دلیلہ لا یصلح تفسیرا للابتناء العقلی. یہ ابتناء عقلی کے لیے تفسیر کی صلاحیت نہیں رکھتا میاں. یہ ابتناء وانما هو مثال له، یہ اس کے لیے ایک مثال تو ہے للقطع بان ابتلاء المجاز علی الحقیقت. دیکھو مجاز کی بنا ہے کس پر؟ حقیقت پر. تو یہ ترتب الحکم علی الدلیل نہیں. اگر ابتناء عقلی کی یہی تعریف ہے کہ ترتب الحکم علی الدلیل، تو ابتناء المجاز علی الحقیقت یہ حصی میں تو داخل نہیں ہے نا، تو کس میں داخل کروں گے؟ عقلی میں. تو عقلی کی اگر تم یہ تعریف کرو کہ ترتب الحکم علی الدلیل، تو وہ یہاں پایا جاتا. تو میں یہ حالانکہ یہ ابتناء عقلی تو ہے. اسی طرح دیکھو وترتب الاحکام الجزیۃ علی القواعد الکلیہ، احکام جزیہ کا ابتناء ہوتا ہے کس پر؟ قواعد کلیہ پر. تو کیا اس میں ترتب الحکم علی الدلیل پایا جاتا ہے؟ نہیں. سمجھ آئیے، حالانکہ وہ ابتناء عقلی تو ہے. اسی طرح دیکھو والمعلولات علی عللها، معلولات کی ابتناء ہوتی ہے کس پر؟ علل پر. تو اس میں ترتب الحکم علی الدلیل پایا جاتا ہے؟ نہیں، حالانکہ یہ ابتناء عقلی تو ہے، اسی تو نہیں ہے. تو اگر تم ترتب الحکم کو تعریف بنا دو ابتناء عقلی کے لیے تو یہ تو بہت سی چیزیں نکل جائیں گی. تو آئیے اس طرح دیکھو والافعال علی المصادر وما اشبہ ذلک، یا افعال کی بنا ہوتی ہے کس پر؟ مصادر پر. تو کیا وہاں ترتب الحکم پایا جاتا ہے؟ اس لیے میاں یہ ترتب الحکم علی الدلیل جو ہے یہ تعریف نہیں ہے، یہ مثال ہے. ابتناء عقلی کے لیے ایک مثال تو ہے. اس لیے فرمایا کہ وما اشبہ ذالک، یہ تمام کے تمام ابتناء عقلی، وہ مجاز سے لے کے یہاں تک سارے ابتناء عقلی تو ہے، لیکن اگر وہ تعریف تم بناؤ تو وہ پھر اس کے اوپر صادق ہو تو نہیں آتی ہے. اس لیے یہ تعریف نہیں ہے.